آج آپ کو ناروے کی ایک قدیم کہانی سنانی ہے، ضدی بیوی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کی بیوی بہت ہی ضدی اور بہت ہی ہٹ گرم تھی۔ جو بات کرتے تھے نا اس کے الٹ چلتے۔ اس عادت کی وجہ سے سارے اس کے رشتہ دار اس سے تنگ تھے، پڑوسی تنگ تھے، محلے دار تنگ، چونکہ اس نے بات الٹی کر دی۔ کسی نے کہہ دیا یہ بڑی اچھی نصیحت کی، وہ کہتے نہیں یہ تو بڑی واہیات بات ہے۔ دکاندار کے پاس گئی، اس نے کہا یہ چیز اچھی ہے، نہیں یہ نہیں اچھی، وہ اچھی۔ جو بات کرنی ہے اس نے الٹ کرنی۔ اور محلے والوں نے اچھا کسان جو ہے وہ بھی اس سے بڑا تنگ تھا۔ کسان نے کہنا کہ بھائی کے گھر چلتے ہیں، وہ کہتے نہیں میری بہن کے گھر جا۔ وہ چائے مانگتا، وہ پانی لے آتی۔ وہ کہتا قمیض ٹھیک کرو، وہ اس کے موزے یا جوتے ٹھیک کر دیتے۔ جو بات کرتا اس کے الٹ۔ تو ایک دن سارے محلے والے اکٹھے ہوئے، کسان کہیں جا رہا تھا تو اس کو کہا کہ یہ کیا چکر ہے، شکایت کی تمہاری بیوی نے ساروں کو جینا حرام کیا ہوا۔ شکایتیں کی اس کو۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، آپ 2-4 منٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، میں 24 گھنٹے اس کو برداشت کرتا ہوں۔ میرا تو اتنا برا حال ہے، میں کھانا چباؤں نا زور سے، وہ کہتی ہے کیا چپڑ لگے ہو، چپ کرو۔ دائیں کروٹ لو تو نیند سے اٹھا کے کہنے بائیں کروٹ لو۔ تو ایک سیانا آدمی تھا، اس نے اس کو مشورہ دیا، انہوں نے کہا تم ایسے کرو، تعریف کرو، اس کی تعریف کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بات اس نے کسان نے پلے باندھ دی۔ تو کسان جو ہے نا وہ گھر آ کے اس کو آتے ہی کہا کہ تم خوبصورت ہو۔ وہ چڑچڑا کے بولی تم نے بہت خوبصورت کیوں نہیں کہا؟ کسان نے بولا ہاں تم بہت خوبصورت ہو۔ اور برہم ہو گئی کہ تم نے بہت زیادہ خوبصورت کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ کسان نے سوچا، اس نے اپنے الفاظ بدل دی، اس نے کہا تم چاند کی طرح خوبصورت۔ اچھا، بیوی بولی تم مذاق کر رہے ہو۔ کسان سمجھا میری بات جو ہے نا بن گئی ہے، آج سیانے کی جو نسخہ ہے نا کام کر رہا ہے۔ مگر اگلے لمحے کیا بولی، کہتی تم مجھے نا بے وفائی کا تانا دے رہے ہو۔ کسان نے کہا میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہتی تم نے مجھے چاند نہیں کہا؟ کہتا ہاں چاند کا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو چاند جو ہے نا روشنی تو سورج سے لیتا ہے، چکر زمین کے ارد گرد لگاتا ہے، میں نے تم سے کون سی بے وفائی کی؟ کسان بولا میرا یہ بھی مطلب نہیں تھا۔ اچھا، تو کہتی ہے اچھا تمہارا پھر یہ مطلب تھا کہ میں بہت موڈی ہوں، چاند کی طرح کبھی بالکل غائب، کبھی یہ 14ویں کا بڑا چاند اور کبھی شاخ کی طرح ایسے بنا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، پھر بولی، کہتے اچھا تم میری چھائیاں نہیں ہوتی، وہ چھائیوں پہ طنز کر رہے ہو، چاند پہ بھی چھائیاں ہیں اور دھبے ہیں۔ کسان نے دل میں نا اس سیانے کو بہت برا بولا کہا، یہ چال بھی خراب ہوگی۔ ایک دن کیا ہوا کہ کسان اور اس کی بیوی اپنے کھیت پہ گئے۔ کھیت میں انہوں نے رائی کاٹن بو رکھی تھی، اور جب ادھر جا کے دیکھے تو کسان نے کہا فصل تو پک گئی ہے، اس منگل کو کاٹ لیتی۔ کہا نہیں منگل کو نہیں کاٹنی، سوموار کو کاٹنی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو سوموار کو کاٹ، سوموار کو صبح 7 بجے آ جائیں گے۔ کہتے نہیں 7 بجے نہیں آنا، 6:30 بجے آنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 6:30 بجے آ جائیں۔ تو میں ایسے کروں گا کہ ہال-بارڈ اور ہنس کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں تم تھورا اور ایرک کو ساتھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اس کو درانتی سے ہم فصل کاٹ لیں گے۔ کہتے نہیں درانتی سے نہیں فصل کاٹنی، کینچی سے کاٹ رہی۔ اس نے کہا کبھی کینچی سے بھی کسی نے فصل کاٹی، درانتی سے کاٹتے؟ کہتے نہیں کینچی سے۔ اچھا، یہ باتیں کرتے جا رہے، آگے دریا آ رہا ہے، آگے چھوٹا سا اس پہ لکڑی کا پل بنا ہوا۔ کسان کہہ رہا ہے درانتی سے، بیوی کہہ رہی ہے کینچی سے۔ تھوڑی دیر وہ آگے جا رہی تھی، اس کو اتنا غصہ چڑھا، وہ ایسے زور سے مڑی ہے کینچی سے، ساؤں اس کا پاؤں سلپ ہوا، دھڑم سے دریا کے اندر گری۔ غوطے لگے، تھوڑی دیر کے بعد اوپر آئی، اوپر آ کے اس کو یہ نہیں کہا مجھے بچاؤ، کہتی کینچی سے، پھر تلے چلی گئی۔ وہ کسان اوپر سے پل پہ کھڑا کہہ رہا ہے درانتی سے، وہ پھر نکلی ہے باہر زور لگا کے، پھر نکل کے یہ نہیں کہا بچاؤ، کہتی کینچی سے۔ وہ کسان کہتا نہیں درانتی سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہیں چلی گئی، غوطے شوتے آئے، پانی اس کے لیے بڑی مشکل سے دیر کے بعد نکلی۔ اب نکلی تو اسے بولا نہیں تھا جا رہا، کسان بھی کہتا جا رہا تھا درانتی سے۔ اب وہ بول نہیں تھی سکتی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا
کینچی سے. اس کے بعد گئی, پھر واپس نہیں آئی. کسان گھر چلا گیا, دوستوں کو بتایا کہ یہ ہو گیا, تو بیوی میری ڈوب گئی. تو آؤ نکالتے ہیں اس کی لاش. سارے اس کے دوست اکٹھے ہو کے آ گئے. اب پل سے جہاں پہ اس کا بہاؤ کے رخ پہ جہاں پہ وہ بہہ رہا تھا, وہ چیز گرے تو پانی پیچھے سے آ رہا ہوتا تو آگے نکل جاتی. انہوں نے غوطے لگا کے ڈھونڈنا شروع کیا, ادھر سے بڑی دور تک جا کے ڈھونڈا, تھک ہار گئے, وہ لاش نہ ملی. ایک دم کسان کہتے بڑی ضدی ہے, یہ پل سے اوپر گئی ہوگی, بہاؤ کے الٹ گئی ہوگی, اس کو اوپر ڈھونڈو. تو دوستوں نے بات مان لی, انہوں نے پل سے اوپر جا کے ڈھونڈا تو اس کی لاش مل گئی. جب لاش نکالی تو ساروں نے ایک ہی زبان میں ایک ہی بات کی کہ واقعی بہت ضدی تھی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ اس کا مورل کیا ہے, کو ذہن میں آ رہا ہے؟ بڑا سمپل سے, جو ضدی بندہ ہوتا ہے نا, پہلے ضدی کو کہتے کس کو, اس کے لیے انگلش ہے آبسٹینیٹ, اسٹبرن, ٹھیک ہے, کئی اس کے انگلش کے ورڈ ہے. ضدی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مطلب کے اوپر یا اپنے رائے کے اوپر اتنا پکا ہو جائے, اور جتنی مرضی آپ دلیلیں دیں, اس کو لالچ دیں, دھمکیاں دیں, ادھر سے نہ ہلے. وہ فارسی کی کہاوت ہے نا, زبی جنبت نہ جنبت گل محمد, کہ زمین جو ہے نا وہ ہل سکتی ہے, گل محمد نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا. تو جو ضدی آدمی ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے مصیبت بنتا ہے, بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے, محلے دار والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ان کے لیے بھی مصیبت ہو. اور دوسری جو چیز اس میں کہانی میں مجھے جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ اب ضدی جو بندہ ہے نا, یہ جیسے اچھوتنی بیماریاں ہوتی جو انفیکشیس ہوتی, وہ دوسرے کو لگ جاتی. اب کسان پہلے تو اس کی باتیں مانتا رہا, اب وہ جب کینچی اور درانتی کی بات آ گئی وہ بھی اڑ گیا. اب وہاں بھی ہمیں کسان ضدی نظر آ رہا ہے, یعنی ضد جو ہے ایک سٹیج پہ آ کے وہ دوسرے جو ساتھ والے بندے ہیں ان کے اندر بھی یہ ضد پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, سارا ایٹماسفیئر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں سے مورل نکلتے ہیں, اور سٹوری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے فرام فن ٹو فیکٹس. باقی اس کے جو مورل ہے آپ خود نکالیں. جس کے مورل کی سمجھ نہیں آئی. مورل تو بڑا سیدھا سے, مورل یہ ہے کہ جو ضدی بندہ ہے, ضد کرتا ہے, اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے, سب سے پہلے کیا ہے, میاں بیوی کی ڈومیسٹک لائف خراب ہو گئی, رشتہ دار ہیں وہ سارے دور ہو گئے, محلے دار تنگ ہو گئے, پڑوسی تنگ ہو گئے. جب سارے بندے تنگ ہوں گے تو آپ کے لیے آپ کی بھی تنگ ہوں گے, خود بھی آپ تکلیف میں ہیں اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف ہے. اور وہ ضد جو ہے آہستہ آہستہ کیا ہوئی, وہ ضد نے آپ کی اس کی جان لے لی, اس کی جان ضد کی وجہ سے گئی, اور اس وقت بھی اس کو خیال نہیں آ رہا, وہ مر رہی ہے لیکن اپنی ضد پہ قائم ہے. یعنی مورل سیدھا سا ہے کہ ضد جو ہے بتانے کی یہی انہوں نے کوشش کی ہے کہانی میں, کہ ضد جو ہے وہ آپ کی جان تک لے جاتی. اٹس سو فیٹل. آپ کو بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ہے. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن.